أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عشرہ ذی الحج کی سیریز میں ہم آج اپنے عشرہ ذی الحج کے بہترین ترین دن یعنی یوم العرفہ جو مغفرت کا بہترین ترین دن ہے اس پر بات کریں گے کہ یوم العرفہ ہمارا جو عشرہ ذی الحج گزر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہم جس ذی الحج کے عشرے قیمتی ترین عشرے کے اندر ہیں، اس کا بہترین ترین دن یوم العرفہ آنے والا ہے۔ اور بہترین ترین دن اس وجہ سے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دیتے ہیں، یہ مغفرت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو، پورے سال میں سب سے زیادہ لوگ جو مغفرت حاصل کرتے ہیں، جنہیں بخش دیا جاتا ہے، وہ مغفرت کا دن یوم العرفہ کا دن ہے۔ یہ آگ سے نجات کا دن ہے، یعنی جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جنت کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی جن پر لکھ دی جاتی ہے، جن کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ توبہ کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب جس دن آتا ہے، وہ دن جو ہے وہ عشرہ ذی الحج کا یوم العرفہ کا دن ہے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس دن کوئی شخص اگر ہمارے قریب ہو تو وہ ہماری بات کو بہت اچھے سے سنتا ہے۔ اللہ جو کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری ہر دعا سنتا ہے۔ تو یوم العرفہ کا دن وہ عظیم ترین دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ویسے ہی اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن یوم العرفہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کس وقت وہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال میں اس درجے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کے پلڑے اتنے بھاری کر چکے ہوتے ہیں، اپنے گناہ کر کر کے ایسا حال اور حلیہ بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے لائق بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب آتا ہے، اس لیے کہ اللہ اسے اس دن، اس عظیم دن یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا نام جہنم کی آگ والوں سے نکلوا کر جنت کے پروانوں پر چڑھوا لے۔ تو آپ اس دن کی اہمیت دیکھیے کہ آگ سے نجات کا جو دن ہے، جس میں سب سے زیادہ نجات ملتی ہے، لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہ دن یوم العرفہ کا دن ہے، جو اس عشرہ ذی الحج کا 9واں دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر قیام کرتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، اور ان کو اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جب میں نے آدم کو تخلیق کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس ایک نائب اور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو جھگڑا کریں گے، یہ تو خون بہائیں گے، لیکن اے میرے بندو دیکھو، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو میرے بندوں کو کیسے رو رہے ہیں، کیسے گڑ گڑا رہے ہیں، کیسے گرد آلود ہیں، کیسے غبار آلود ہیں، کیسے وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کیسے پکار کر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یوم العرفہ کے دن عرفات کے میدان میں کھڑے حاجی جب اللہ کو پکارتے ہیں، روتے ہیں، اپنا حال دل اپنے رب کے آگے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے آگے فخر کرتا ہے، فرشتوں کے آگے فخر کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو حج پہ تو نہیں ہوتے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، بخشش طلب کرنے کے لیے کی غرض سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو کہ اس دن قریب ترین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر بھی فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ یہ انسان تو دنیا میں جا کر خون بہائے گا، لیکن یہ دیکھو میرے بندوں کو کس قدر پریشان ہیں، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے دعا گو ہے، کس قدر محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو اس دن کا خاص عمل پھر کیا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے رب سے لو لگانا چاہیے۔ جب رب قریب آ جاتا ہے تو ہمیں بھی تو قریب آنا ہے نا اپنے رب کے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح کے کام کرتے نظر آئیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے جس وقت ہم پر فخر کرے تو ہم اللہ کی عبادت میں ہوں۔ وہ دن، اگلا پوائنٹ ہے نمبر 4، کہ وہ دن قبولیت کا بہترین، عظیم اور سب سے زیادہ قبولیت والا دن ہے۔ جتنے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس پورے سال میں، وہ سب سے زیادہ قبولیت کا دن یوم العرفہ کا دن ہے۔ صحابہ کرام اپنی دعاؤں کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، لکھ کے رکھا کرتے تھے، کسی بھی طرح اس دن کوئی دعا ایسی نہ ہوتی تھی کہ جو اس دن نہ مانگی جائے، کیونکہ قبولیت کا وعدہ ہے، قبولیت کی شرط ہے، یہ قبولیت کا دن ہے۔ یوم العرفہ کا دن قبولیت کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنے قریب کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو مقبول کرنے آتا ہے، سننے آتا ہے، بخشنے آتا ہے۔ تو عرفے کے دن کا جو روزہ ہے، عرفے کے دن کی خاص عبادت ہے، عرفے کے دن کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک سال جو چل رہا ہے، جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس سال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک سال اللہ تعالیٰ آگے والا، جو انسان یہ روزہ رکھے گا، اس کا ایک سال جس میں وہ زندہ ہے اور ایک سال آگے والا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 2 سال کا اجر و ثواب لیے ہوئے ہے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش لیے ہوئے ہے، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا ہوا ہے۔ اور عرفے کا دن شیطان کی ذلت کا دن ہے۔ شیطان کی ذلت کا دن اس لیے ہے کہ اس کی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے، وہ اپنے سر پر خاک ڈال کے روتا ہے، کیونکہ سارا سال وہ اپنے کام پہ لگا رہتا ہے، وہ خلق خدا کو ورغلاتا رہتا ہے، وہ خلق خدا کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، نیک اعمال سے دور کرتا ہے، انہیں سلائے رکھتا ہے، انہیں بھلائے رکھتا ہے، انہیں گمراہ کیے رکھتا ہے، انہیں غافل کیے رکھتا ہے، اور گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا رہتا ہے، اپنی ساری کوششیں کر لیتا ہے، لڑواتا ہے، جھگڑاتا ہے، ہر چیز ان سے کرواتا ہے۔ لیکن عرفے کے دن اگر وہ تمام لوگ جن پر اتنی محنت شیطان نے سارے سال کی ہوتی ہے، اگر وہ شخص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دن دعائیں مانگے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت بنا لے کہ اے اللہ، جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، میں توبہ کرتی ہوں یا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ تو دینے ہی معافی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے اپنے بندے کے قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان کی ذلت کا دن ہے، شیطان کی ساری محنت کا کے اوپر پانی پھر جانے کا دن ہے۔ شیطان اتنی ذلت کا شکار ہوتا ہے، اتنا دکھ میں ہوتا ہے کہ بالوں میں خاک ڈال کے روتا ہے، صرف اکیلا نہیں روتا، بالوں میں خاک ڈال کے روتا ہے، اتنا زیادہ ماتم کرتا ہے، اتنا زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور اتنا غم زدہ ہو جاتا ہے کہ پورے سال میں پھر وہ کبھی بھی وہ کبھی نہ اتنا غم زدہ ہوا اور نہ اسے اتنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اگر پورا سال کوئی کسی کے پیچھے لگا رہے، اپنا ساتھی بنا لے، اور ایک ہی پل میں بندہ ساتھ چھوڑ دے اور جا کے اپنے رب سے مل جائے، اور رب بھی اپنا دامن پھیلا کے رکھے اور فوراً بندے کو اپنا بنا لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ رب کی رضا دیکھیے، آپ رب کی بڑائی دیکھیے، اور آپ رب کی عظمت دیکھیے کہ سارا سال وہ اس کے دشمن کے ساتھ چلتا ہے، عدو مبین کے ساتھ چلتا ہے، اور جیسے ہی ایک لفظ کہہ دیتا ہے، اپنے رب سے راضی ہونے کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر چھما چھم برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے
اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مغفرت کے بادل برسا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بخشش کی برکھا برسا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیتے ہیں، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتے ہیں، تو شیطان تو روئے گا نا، وہ اس دن تو شیطان کی ذلت کا دن ہے۔ اور پھر عرفے کے دن اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے عظیم وعدے کا دن ہے، یہ اللہ کے عظیم وعدے کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم وعدہ ہے کہ جو شخص عرفے کے دن آگ سے آزادی چاہتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، کوئی طریقہ، دعائیں، روزہ، حج، عبادت، توبہ، جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، خاص دعا ہے عرفے کے دن کی، خاص دعائیں، ویسے تو تمام قبولیت کی دعائیں ہیں، تمام قبولیت کا دن ہے، وہ قبولیت کا ٹائم ہے، عرفے کا دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہے، عرفے کا دن قبولیت کے دنوں میں سے ہے، عرفے کا دن وہ اہم ترین دن ہے کہ جس پر سورج طلوع ہو، یہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ تمام دن جن پر سورج طلوع ہو، اس میں سے یہ دن جس عرفے کا دن ہے، اس سے بہترین، اس سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا دن، اس سے زیادہ بخشش کا دن، اس سے زیادہ مغفرت کا دن، اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا دن، اس سے زیادہ شیطان کی ذلت کا دن، اس سے زیادہ اہم ترین دن، اس سے زیادہ بخشش پانے والوں کا دن کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بخشش کا جو خاص دن ہے، اس میں خاص دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفے کے دن کی خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن، آپ یہ دیکھیے کہ اس دعا میں اللہ کل شیء قدیر جو ہے، یعنی ہم نے، اور اگر ہم کچھ بھی نہ کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا اتنی اہم دعا ہے کہ یہ اگر یہ تہجد کے وقت پڑھی جائے، تہجد کے ٹائم پر اگر سوتے میں سے انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ تہجد کے وقت بھی آسمان دنیا پر ہوتا ہے تو وہ گناہ بخش دیتا ہے۔ تو آپ عرفے کے دن دیکھیے، جو کہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ، تو جو اس وقت دعا مانگتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، آسمان دنیا پر تخت نشین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے اور مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو خاص دعا ہے، اس میں علی کل شیء قدیر کے جو الفاظ ہیں، اس میں کائنات کی ہر دعا چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کائنات کی ہر چیز پر، آپ کے سارے پریشانیوں پر، دکھوں پر، خوشیوں پر، نعمتوں پر، راحتوں پر، آسانیوں پر، زندگی کے ایک ایک معاملے پر، ہمارے اور ہم سے متعلق تمام لوگ اور تمام چیزیں، تمام معاملات، تمام کو جو کچھ بھی ہے دنیا میں، اس پر اگر کوئی قادر ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا علی کل شیء قدیر، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا یقین کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو پکارتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو سب پر، ہر چیز پر تو قادر ہے، یعنی ہمارا جسم، جان، سب کچھ، ہماری اطاعت اللہ کے لیے ہے، ہماری اطاعت، اپنی اطاعت، اپنے اس دعا کے ذریعے ہم اپنی اطاعت ظاہر کرتے ہیں، ہم اپنی بندگی ظاہر کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے حضور اپنے رب کی بڑائی ظاہر کرتے ہیں، اس کی خدائی، اس کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں، اس کے قادر ہونے پر، اس کے قادر ہونے کو بار بار ہم پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اپنی قدرت کو، اپنی بڑائی کو، اپنی مغفرت کو، اپنی اس دن کی اہمیت کو، اس دن کی رحمت کو، اس دن کو سامنے رکھ کر اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ساری دعائیں جو الفاظوں سے نہ بھی کہیں اور یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وہ تمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے تمام انبیاء
جو اس دنیا میں آئے اور ان کو حج بیت اللہ کا موقع ملا, میدان عرفات میں جا کر تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو کثرت سے پڑھا, اس دعا کو کثرت سے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں پہنچایا تو موقع دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا وہاں پر کثرت سے مانگی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں, ہم میدان عرفات میں ہوں یا میدان عرفات سے باہر ہوں, ہمیں اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا ہے یوم العرفہ کے دن, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے عام دنوں میں بھی یہ دعا جو شخص صبح کے وقت ایک اس پڑھ لیتا ہے تو اولاد اسماعیل سے, اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب, اور اگر 10 مرتبہ یہ کلمے کہہ دیے تو اولاد اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں غلام آزاد ہوتے تھے, غلاموں کو لوگ خرید کر ان کی زندگی آزاد کر دیتے تھے, وہ بہت بڑے اجر کا کام ہے. تو جس نے عام دنوں میں بھی اس دعا کو پڑھا صبح کو, تو اس نے اولاد اسماعیل سے کوئی خاص, آپ یہ دیکھیے کوئی عام غلام نہیں, اولاد اسماعیل کا غلام خرید کر آزاد کر دیا, اتنا بڑا اجر ہے. اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, شیطان سے دن بھر کی حفاظت ہو جاتی ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. اور جو شخص اگر پھر دوبارہ شام کو یہی دعا پڑھتا ہے ایک بار, تو پھر اسے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے. اگر وہ 10 بار یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اس کی پھر اسی طریقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کی نیکیاں معاف ہوتی ہیں, اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو کیا خوب ہے کہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے. اور یہ وہ کلمات ہیں, یہ وہی کلمات ہیں کہ اگر انہیں بازار میں جو کہ غفلت کی جگہ ہے, اگر وہاں بھی پڑھا جائے تو حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس کو بازار سے گزرتے ہوئے, چاہے آپ نے کچھ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا ہے, کچھ کرنا ہے یا نہیں, اگر آپ نے بازار سے گزرتے ہوئے بھی یہ کلمات پڑھے تو 10 لاکھ نیکیاں ہیں, 10 لاکھ نیکیاں ہیں, کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے. اور اس دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ بتا رہی ہوں, میں اس دعا کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہوں کہ جو شخص, شہزادی اپنا مائک کلوز کریں, جو بھی شخص اپنے بازار سے گزرتے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ نیکیوں کا اجر اسے عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص صبح کو پڑھے گا شام تک اس کی حفاظت ہوگی, اولاد اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا. جو شخص تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل گئی بستر پہ لیٹے لیٹے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ اس وقت آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں. تو ان کلمات کا اتنے یہ بہترین کلمات ہیں کہ ان کو پڑھنے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک طرف یہ کلمات اتنے اہم ہیں, اور دوسری طرف یوم العرفہ کا دن کتنا اہم ہے, پورا عشرہ ذی الحج کتنا اہم ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس عشرہ ذی الحج میں کوئی بھی عمل کیا ہوا, چھوٹا یا بڑا, جو بھی عمل کسی انسان نے کیا وہ تمام اعمال سے زیادہ افضل ہے, سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے حتیٰ کہ اس کی جان بھی چلی جائے, سوائے اس کے. اور تمام اعمال جو اس دنیا میں کیے جاتے ہیں وہ سب اعمال سے زیادہ افضل اعمال ہیں جو اس عشرے میں کیے جاتے ہیں. اور اس عشرے کی اہمیت یہ ہے کہ اس عشرے کی اہمیت کی وجہ سے ایک چھوٹا سا عمل بھی کتنی بڑا درجہ رکھتا ہے. اور پھر یوم العرفہ اور اس تمام عشرہ ذی الحج کا اہم ترین دن, ان تمام دنوں کا اہم ترین دن, کہ جس دن پر یہ سورج طلوع ہوتا ہے, اس دن سے زیادہ افضل دن اور کوئی ہے نہیں, اس دن سے زیادہ مغفرت والا دن کوئی ہے نہیں, اس دن سے زیادہ جو آگ سے نجات ملتی ہے, یہ سب سے بڑا دن ہے کہ جس دن آگ سے زیادہ نجات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے, فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے, بخشش کا خاص دن ہے, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس دن شیطان کی ذلت کا دن ہے, عظیم ترین دن ہے, تو عظیم ترین دعا کا دن ہے, اور عظیم ترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کے مرتبے کا, اللہ تعالیٰ کی بلندی کا, اس کے قادر ہونے کا اقرار کیا, بار بار کیا.
تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے زیادہ پسند ہیں. آپ یہ دیکھیے عام دنوں میں ہم ان کلمات کو بازار میں کہتے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں حدیث بتاتی ہے. ہم ان عام دنوں میں ہم صبح و شام پڑھتے ہیں کتنی نیکیاں، اولاد اسماعیل سے کے غلام آزاد کرنے کے برابر. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اہم دن جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، جو اس عشرے کا سب سے اہم دن ہے، جب اس دن یہ دعا پڑھی جائے گی تو پھر اس دعا کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، پھر اس دعا کا کتنا بڑا اجر ہوگا، پھر اس دعا کا کتنا بڑا انعام ہوگا، جو کہ عام دنوں میں دعا اتنی اہم ہے. تو اس دن کی اہمیت دیکھیے، پہلے اس عشرے کی اہمیت دیکھیے، پھر اس دن کی اہمیت دیکھیے، پھر میرے نبی کے فرمان جو ہیں، احادیث رسول جو ہیں، ان کی روشنی میں ان دنوں کی اہمیت دیکھیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت دیکھیے، اور پھر اس دن کی اہمیت دیکھیے جس دن اللہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ تو مجھے اتنا اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ اللہ اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو اپنے اس دن سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ کو کرنے کے کاموں کی طرف لے کر آتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں بخشش کرنے آ رہا ہے، ہمارے پچھلے سال کے گناہ، ہمارے اگلے ایک سال کے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے عروج پر ہے، پورے پیک پر ہے، پورے اللہ کی رحمت کے بام و در کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی تو پھر ایسے کام کرنے ہوں گے نا کہ جس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا زبردست دروازہ کھولا ہے، کیا زبردست پیکج دیا ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے ایک دن کو ایسا مقرر کر دیا کہ اگر سارے دن تو اپنی مرضی سے جیتے ہو، ایک دن اپنے رب کی رضا کے لیے جی کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو روٹھی ہوئی ماں سے بھی زیادہ جلدی راضی ہو جاتا ہے عام دنوں میں بھی. اور وہ جب آسمان دنیا پر آتا ہے تو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. جب ہر روز تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدا دیتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جس کو کچھ چاہیے. تو پھر یہ دن، یہ تو دن ہے ہی بخشش کا دن، یہ تو دن ہے ہی مغفرت کا دن، یہ تو دن ہے ہی آگ سے نجات کا دن، یہ تو ہے ہی اللہ کے قرب کا دن، یہ تو ہے ہی فرشتوں کے سامنے فخر کا دن، یہ تو ہے ہی عظیم ترین دن، یہ تو ہے ہی قبولیت کا دن، یہ تو ہے ہی خاص دعاؤں کا دن، یہ تو ہے تکبیرات کا دن، یہ تو ہے اللہ کو راضی کرنے کا دن، یہ تو ہے پورے سال کا عظیم ترین دن. تو پھر اس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کے ہم نے عرفے کے دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا. کرنے کے کاموں پہ غور کیجئے کہ سارے دن، پورا سال جس طرح ہم جیتے ہیں، ہم نے اس دن کو، اس دن کی جو اہمیت ہم نے نبی کی احادیث سے سنی، پڑھی، دیکھی، جو ہم نے، جو علم ہم تک پہنچا، جو اس دن مانگی جانے والی دعا ہے اس کی اہمیت ہم تک پہنچی مختلف حوالوں سے، نبی کی احادیث سے، اس دعا کی اہمیت، اس دن کی اہمیت، اس عشرے کی اہمیت، اور رب کی خاص پکار، رب کو راضی کرنے کا دن، یہ ساری چیزیں اکٹھی کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو سارا سال اپنا جیون جیتے ہیں، جس طریقے سے جیتے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں اسی طرح گزارنا چاہیے؟ نہیں، نہیں، بالکل نہیں. یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی جو اہمیت پتہ چلی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے اپنی امت پر، اپنے نبی، پیارے نبی کی امت پر. یہ دن خاص عنایت والا دن ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے دن رکھتا ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمیں جنت کے پروانے جاری کرنے کے لیے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے کرنے کے دن کیا ہیں؟ کہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ کہ ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ اس دن کو ہم اس کے شایان شان منائیں، ہم اس کے شایان شان عبادت کریں، ہم اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کریں، ابھی سے نیت کریں. اور اس دن چونکہ یہ مغفرت کا دن ہے تو اس بات کا یقین رکھیں، بالکل ہر صورت یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آج ہم مغفرت مانگیں گے اور اللہ ہمیں مغفرت عطا کرے گا. اور یہ آگ سے چونکہ نجات کا دن ہے تو یہ دعائیں
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مستقل پڑھتے رہیں. اس کے بعد آپ کو بار بار بیچ میں روک کر اپنی زبان میں بھی دعا مانگے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہمیں آگ سے نجات دے دے. اللہ تو تیرے قرب کا دن ہے, تو اس دن اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے. ویسے بھی تو شہرک سے زیادہ قریب ہے, لیکن تو اتنے قریب آ جاتا ہے کہ یہ تیرے قرب کا دن ہے. آج تو میرے قریب ہے, میں بھی تیرے قریب ہو کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں. یا اللہ تو میری ساری پریشانیاں دور کر دے, میری ساری ضرورتیں پوری کر دے, میرے سارے دکھڑے جو ہیں, وہ سارے غم جو ہیں, جو ساری پریشانیاں جو ہیں, میرا سارا کچھ آج تیرے سامنے ہے. تو مجھ سے راضی ہو جا, تو میری مغفرت کر دے. اور جہنم کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے, تو مجھے آگ سے آزادی کا پروانہ دے دے. آج آگ سے نجات دے دے مجھے بھی, میرے ماں باپ کو, میرے بہن بھائیوں کو. تو یہ دعا مانگنی ہے, تو یہ ہے ہی دعاؤں کا دن. اور ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے. یہ نہیں کہ اللہ تو فخر کرنے آیا ہے آسمان دنیا پر فرشتوں کے سامنے, اور بندے اس دن کو اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. فخر کرنے والا کام تو کریں, اللہ سے بیٹھ کر دعا کریں, تلاوت قرآن کریں, نفل پڑھیں, توبہ کے نفل پڑھیں, روئیں, گڑ گڑائیں, اور دعا کثرت سے کریں, بخشش کی دعا کریں. کیونکہ بخشش کا خاص دن ہے, جب اس بات کا یقین رکھیں گے ہم کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ دن بخشش کا خاص دن ہے, تو ہمیں اپنے نبی کی سنت کو پیروی کر کے اس دن بخشش طلب کرنی چاہیے, اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. عام دنوں میں ہم کہتے لوگوں سے, جو حج پہ جا رہے ہو تو میرے لیے دعا کرنا, یہاں دعا کرنا, جمعے کے بعد, نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا, یا میری یہ پریشانی ہے, اس پریشانی کے لیے تم بھی دعا کرنا. تو یہ تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں, جب اللہ خود تخت نشین ہو رہا ہے, جب اللہ خود ہمارے قریب آ رہا ہے, تو کیا ہے ہمارے کرنے کا کام کہ ہم اپنی اس بات کو یقین رکھتے ہوئے کہ آج کا دن ہے ہی قبولیت کا دن, اپنی ہر چھوٹی بڑی عرضی, اپنی ہر چھوٹی بڑی دعا اللہ کے آگے پیش کر دیں. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے نہ کیا تو یہ گولڈن چانس ہم اپنے ہاتھ سے گوائیں گے. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کا یہ دن اپنی دعاؤں کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے, اللہ کا قرب پانے کے لیے, آگ سے نجات کا پروانہ چاہنے کے لیے, جنت میں داخلے کا پروانہ چاہنے کے لیے لگا دیا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے اس دن کی رحمت, برکت, بڑائی, عظمت کے پیش نظر اپنے ہر بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, مغفرت کرتے ہیں. اور روزہ اگر رکھ لیتے ہیں ہم, تو ہم نے ایک سال, آپ دیکھیے کہ 70 سال کی مسافت, ایک روزہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں کسی عام دنوں میں بھی, تو 70 سال کی مسافت ہو جاتی ہے, دوری ہو جاتی ہے آگ سے. اس شخص کے چہرے کا 70 سال کی مسافت ہو جاتی ہے, فاصلہ ہو جاتا ہے, دوری ہو جاتی ہے جہنم کی آگ سے. وہ تو عام دن ہے. ایک دن جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے, تو یہ خاص دن, اس کی اہمیت, جس کی اہمیت کے اوپر میں بات کر رہی ہوں احادیث کی روشنی میں, تو اس دن کے روزے کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو حج پہ نہیں ہے, حاجی اس میں روزہ نہیں رکھیں گے. یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے, یہ روزے کا انعام تو ہمارے لیے ہے. جو ہم حج پہ نہیں جا رہے, جو لوگ حج پہ نہیں ہیں, وہ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ان کے, حاجی روزہ نہیں رکھ سکتا اس دن, کیونکہ حاجی تو مغفرت طلب کرے گا تو ہی اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن جو حج پہ نہیں جا سکے, اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو ضرور کرنے کے کاموں میں ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے. صبح فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے, کوشش کریں تہجد پڑھیں, کوشش کریں, کیونکہ سحر روزہ رکھنے کے لیے اٹھیں گے, سحری کریں گے, تہجد ہوگا, تہجد پڑھیے, پہلے اپنے رب کو ادھر راضی کیجیے, پھر نماز پڑھیے, پھر اذکار پڑھیے, پھر تلاوت قرآن. فجر کا قرآن ویسے ہی عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور رحمت کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے, تو اس وقت آپ تلاوت قرآن کریے, تسبیحات پڑھیے, ذکر و اذکار کیجیے, پھر آپ اپنے روزے کا اہتمام کیجیے, دعاؤں کا اہتمام کیجیے, پھر آپ اپنے دن کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ مجھے اپنے سارے کام جلدی سے جلدی نپٹا کے, ظاہر ہے کہ وہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, شوہر بچوں کی, گھر والوں کی, انسان انہیں چھوڑ نہیں سکتا, تو وہ جلدی جلدی نپٹا کے آپ نے اپنا پورا وقت اپنے ذہن سے اپنے رب کی طرف لگانا ہے, اور زبان سے تکبیرات جاری رکھنی ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس جملے کو جاری رکھنا ہے.
اس دعا کو جاری رکھنا ہے اور اپنی زبان پر تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا جاری رکھنا ہے۔ جو شخص تکبیرات پڑھتا رہتا ہے، سونے کے سکے اگر وہ حاصل کرتا رہے، ایک طرف سے سونے کے سکے حاصل کرتا رہے اور دوسری طرف سے تکبیرات پڑھتا رہے، تو تکبیرات پڑھنے والا فائدے میں ہے، حدیث رسول ہے، نہ کہ سونے کے سکے لینے والا۔ تو اور یہ جو کلمہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے پڑھنے سے۔ تو وہ تو عام دنوں کی بات ہے، اور یہ جو خاص دن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تخت نشین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے ہی آتا ہے، اللہ اپنا قرب دینے ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت ہی کرنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ آگ سے نجات دینے ہی آتا ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کو حاضر رکھ کے، دعاؤں کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، تو دعائیں کرنی ہیں تو قبول ہوں گی۔ تکبیرات کا دن ہے، خاص تکبیرات کا دن ہے، ایک ایک تکبیر ایک ایک درجہ جنت پہ بلند کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو تکبیرات کی کثرت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ راضی کرنے کا دن ہے، اگر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ چونکہ پورے سال میں اللہ نے یہ دن مقرر کیا ہے، تو اس دن کو عام دنوں کی طرح ضائع نہیں کر دینا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اور یہ پورے سال کا عظیم ترین دن ہے، تو عظیم ترین دن کو پوری عظمت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی عظیم دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی عظیم عبادات روزے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے شکر میں اور اس کے حضور نوافل پڑھتے ہوئے، اس کے حضور سجدہ شکر کرتے ہوئے، اسے یاد کرتے ہوئے اس طریقے سے گزارا جائے کہ واقعی اللہ راضی ہو، اللہ آسمان دنیا سے پلٹے تو ہماری مغفرت فرما کر۔ میری دعا ہے کہ یوم العرفہ کے دن مانگی ہوئی ساری دعائیں آپ کی، میری، ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی، جو جدھر کہیں بھی ہے وہاں جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں بھی قبول فرمائے، اور اس دن کی برکت رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے قادر ہونے کے صدقے سے ہم سب کے اور ہمارے ماں باپ کے اور ساری امت مسلمہ کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔